شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، کل سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین یہ حدیث کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے کہ جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے اس گرجا گھر کا تذکرہ کیا جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرجا گھر کے تعلق سے فرمایا اے اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت بدترین مخلوق ہے نا۔ تو یہ ان کے جرم کے اور برائی کی قباحت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے صالحین کے، اپنے نیک لوگوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور ان کی تصویریں ان لوگوں نے بنائیں، ان کا اسٹیچو بنایا، اگرچہ وہ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وقت گزرتا چلا گیا تو ان لوگوں نے اس کی عبادت شروع کی۔ لہذا یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانا حرام ہے، اور اسی طریقے سے صالحین کی تصویریں بنانا اور اس کا اسٹیچو بنا کر کے لگانا یہ بھی حرام ہے۔ یہاں پہ ایک معاملے کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں دو طرح کی شبہ لوگ پیش کرتے ہیں جی، جب یہ حدیث آپ سنائیے گا تو یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے صالحین کے قبروں کو مسجد بنایا تھا۔ ہم لوگ تو مسجد نہیں بنا رہے ہیں نا، ہم لوگ مسجد نہیں بنا رہے ہیں، ہاں وہ جگہ ہے وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن مسجد اس کو نہیں بنا رہے۔ تو کہا مسجد جو جس شکل جس صورت میں ہم لوگ بستیوں کے اندر بناتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ قبروں پہ ویسی مسجد بنائیں۔ سجدہ کرنے کی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ مسجد کہا جاتا ہے۔ اگر آپ قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں صرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قبر کو مسجد بنایا، اگرچہ آپ نے اس کے اوپر تعمیر نہیں کی ہو، گنبد نہیں بنایا ہو، تب بھی خالی اگر قبر ہے وہاں جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں تو وہ قبر کو کیا ہوا؟ مسجد بنانا ہوا۔ ایک شبہ تو یہ ہوا، اور دوسرا شبہ یہ ہے، شیطان ان کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے کہ بھائی دیکھو، قبروں کو مسجد بنانا یا سجدہ گاہ بنانا یہ ممنوع اور حرام تھا۔ کب؟ ابتدائی اسلام میں، جب توحید لوگوں کے دلوں میں پختہ نہیں ہوا تھا،
تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا تھا. لیکن جب لوگوں کے دل میں توحید پختہ اور مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی، بالکل اسی طرح سے جیسے معاملہ زیارت قبر کا ہے. ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ اول اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا. اس کے بعد پھر آپ نے اجازت دے دی کہ قبروں کی زیارت کرو، تاکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب توحید لوگوں کے دلوں میں مستقر ہو گیا اور لوگ سمجھ گئے توحید کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا حکم دے دیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے لائے تم؟ کس نے کہا؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول کو منسوخ کرنے کے لیے آپ کا کوئی قول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے جس کو چاہیں کہہ دیں کہ یہ منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، تو بعد میں جو اجازت دی تھی وہ حدیث کہاں ہے؟ بلا کے دو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی تھی تو حدیث موجود ہے. آپ نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. الا فزوروها، اب تم قبر کی زیارت کرو. یہ حدیث موجود ہے. تو کہاں ہے ایسی حدیث کہ لوگوں میں نے تم کو قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا تھا، اب تم قبروں میں سجدہ کر سکتے ہو تعظیم کے لیے، بزرگوں کی محبت میں؟ کوئی دکھا سکتا ہے ایسی حدیث؟ ہرگز نہیں دکھا سکتا. ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا شبہ ہے جو لوگ، قبر پرست لوگ اور ان کے مجاور اور اس طرح کے مشرکین لوگوں کے سامنے اور سیدھے سادے بھولے بھالے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں. جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کب بیان کیا جی؟ اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض موت میں بیان کیا، آخری عمر میں، ہے نا، جب توحید لوگوں کے دلوں میں مستقر ہو چکا تھا، دین اسلام مکمل ہو چکا تھا، ہے نا، سب کچھ ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع کیا. جیسا کہ ام سلمہ کی روایت سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجا گھر کا تذکرہ کب کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام دنیا کے اندر گزار رہے تھے، اس وقت تذکرہ کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی قیمت پہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے. چلیے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لوگوں نے دو فتنوں کو یکجا کر دیا، ایک قبروں کو عبادت گاہیں بنانے کا اور دوسرا ان میں مجسمے اور تصویریں بنانے کا، اور ایک دوسرے مقام پر ام المومنین. یہ جو جملہ ہے فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْن فِتْنَةَ الْقُبُورِ وَفِتْنَةَ التَّمَاثِيلِ، کہ ان لوگوں نے دو فتنوں کو اکٹھا کر لیا، ایک تو قبر کا فتنہ اور دوسرا کہ مجسموں کے بنانے کا فتنہ. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ ہے نا کہ ان لوگوں نے ان دو فتنوں کو جمع کیا، ایک تو قبر کا فتنہ اور دوسرا تصویروں کا فتنہ، مجسموں کا فتنہ، جس کو بنا کر کے یہ لوگ رکھا کرتے تھے. اور یہ دونوں کے دونوں شر کی جڑ اور بنیاد ہے اور شرک میں واقع ہونے کی اسباب میں سے سبب ہے. لہذا ہم لوگوں کو کیا چاہیے جی؟ تصویریں نہ رکھیں. لوگ آج تصویر کھنچواتے ہیں، بہت سہولت اور آسانی ہو گئی ہے، کھنچوا کر کے اپنے گھر کے اندر لگائے ہوئے ہیں، ہے نا. باپ دادا کی تصویروں کو لوگ لگا کر کے رکھتے ہیں، اس پہ پھول مالا چڑھاتے ہیں، دکان کے اوپر لگا کر کے رکھتے ہیں. یہ سب کے سب کیا ہے؟ شریعت نے ہم کو اور آپ کو ان چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے. بغیر ضرورت کے تصویر کشی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. چلیے.
ان لوگوں اور ایک دوسرے مقام پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت تکلیف سے اپنے چہرے مبارک پر چادر اوڑھ لیتے اور جب دم گھٹتا تو چادر کو ہٹا لیتے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کرام کی قبور کو سجدہ بنا لیا تھا۔ اس سے آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے روکنا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی عام صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح ظاہر ہوتی۔ پہلے اس حدیث کو دیکھیے غور سے، وَلَهُمَا ہے نا، یعنی بخاری اور مسلم، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے۔ کن سے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہتی ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکرات طاری ہوئی، ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزع کی حالت نزع کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہوئی۔ اور آپ لوگ اس سے پہلے اصول ثلاثہ میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکرات الموت، سخت سکرات الموت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، جبکہ آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، بے شک موت کے لیے سکرات ہے۔ اور اس شدید تکلیف اور پریشانی کی گھڑی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پریشانی کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو اپنے چہرے مبارک کے اوپر ڈھکتے تھے، اور جب چادر ڈھکے دیر تک جب دم گھٹنے لگتا، سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ چادر کو اپنے چہرے مبارک سے ہٹا دیتے تھے، چادر سے چہرے مبارک کو آپ کھول لیتے تھے۔ یہ سب سکرات کی تکلیف تھی۔ بغل میں پیالہ رکھا ہوا تھا پانی کا، جس میں آپ اپنے دست مبارک کو ڈالتے تھے، ہاتھ کی انگلیوں کو گیلا کر کے آپ اپنے چہرے مبارک کے اوپر پانی لگاتے تھے۔ یہ کیفیت تھی بے چینی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا۔ باوجود اس کے فقال وهو كذلك، اس حال میں یعنی آخری اپنے حیات کی آخری گھڑیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ لعنت کے معنی اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کا دو معنی ہے جی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر بد دعا کی، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، ان لوگوں نے ایسا کیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ کے اوپر۔ دونوں صورتوں میں یہود و نصارہ کیا ہوئے؟ لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کیوں جی؟ کیوں لعنت ہو؟ کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یعنی ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو عبادت اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی، جگہ بنا لی۔ اور میں پہلے آپ کو بول چکا ہوں کہ اتخاذ کا لفظ ہے، اتخذو، جگہ بنا لی۔ اس سے مطلب کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس پہ تعمیر کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی قبر پہ تعمیر نہیں کیا ہے تب بھی جا کر کے وہاں سجدہ کر رہا ہے تو وہ مسجد کی حکم کے اندر آئے گا، کیونکہ مسجد صرف عمارت کو نہیں کہتے بلکہ ہر سجدہ کی جگہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو کیا کیا ہے؟ مسجد بنا دیا ہے، سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ تو یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ لوگ اس لعنت کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ہاں جی، یہاں پہ ایک بات غور کیجئے، اگر انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، جبکہ انبیاء افضل ترین ہیں مخلوقات میں، ہے نا، ان کو اگر سجدہ گاہ بنایا
تو لعنت کے مستحق ٹھہرے، ان کے قبروں کو سجدگاہ بنایا تو۔ اور جو انبیاء سے نیچے ہیں کوئی آدمی اگر ان کو بنائے گا تو، جیسے کہ آج کل لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، اور اس کے اوپر بھیڑ لگاتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ہے تو انبیاء سے نیچے ہے کہ نہیں ہے؟ جی جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جو انبیاء سے نیچے ہیں ان کے اوپر بدرجہ اولا یہ چیز ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یحذر ما صنعوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کس چیز سے؟ اس چیز سے جو یہود و نصارہ نے کیا، یعنی دیکھو خبردار، یہود و نصارہ اللہ تعالی کی لعنت کے مستحق ٹھہرے اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا۔ خبردار خبردار، تم کبھی اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ مت بنانا۔ یہ کہنے کا مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہے نا؟ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، امت کو الوداع کہہ رہے ہیں، آخری حیات کی آخری گھڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ اپنی امت کے افراد کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو جی تم لوگ قبروں کو مسجد بنانا، سجدگاہ مت بنانا۔ باوجود اس کے ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ علم، اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، باوجود اس کے وہ قبروں کے اوپر تعمیر اور اس کے بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مومن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، جب اس بات کو جانے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں کیا کہا ہے، قبروں کے اوپر سجدگاہ بنانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات الموت کے وقت کتنی بڑی بات کہی ہے، تو کبھی بھی ایسا وہ کام کرے گا؟ اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس امت کے بارے میں خیرخواہی کی ہے، اور نصیحت کا کوئی ایک لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا ہے۔ وضاحت کر دی، بیان کر دیا کہ دیکھو جی وہ لوگ ایسا کر کے ہلاک ہوئے، تم کبھی بھی ایسا مت کرنا ہو۔ اس کے بعد دیکھیے ام المومنین کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، کہتی ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، اگر اس کا خوف نہیں ہوتا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ظاہر ہوتی۔ ظاہر ہوتی کا کیا مطلب؟ ہاں جی، اوپر سے دیکھتے ظاہر کوئی ہوتی بھی کا کر کے قبر اونچی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبر اونچی ہوتی، اونچی ہوتی، یہ پتہ چلے کہ یہ قبر ہے۔ اونچی ہوتی ہے نا؟ نہیں، ظاہر ہوتی سے مراد اونچی ہوتی نہیں، ظاہر ہوتی سے مراد عام قبرستان میں ہوتی، بقیع میں ہوتی، جہاں صحابہ کو دفن کیا گیا تھا وہاں ہوتی، تاکہ ہر آدمی قبر تک پہنچ سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست انتظام کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ تو یہ حفاظت کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، اور حفاظت کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی تھا۔ اگر اس بات کا خوف نہیں ہوتا، ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو سجدگاہ بنا لیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میرے حجرے میں نہیں ہوتی، وہ بھی باہر دفن کی جاتی ہے نا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ام المومنین کی حجرے میں ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہو، گھر کے اندر ہو، ام المومنین کے گھر میں ہو۔
اس کو صحابہ کرام نے سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو لوگوں کے لیے ظاہر نہیں کیا اور اس کو بلند بھی نہیں کیا. ابراج سے مراد لوگوں کے لیے ظاہر نہیں کیا، بقی کے اندر ان کو دفن نہیں کیا کہ ہر آدمی جب چاہے وہاں پہنچے. اس لیے کہ جب تک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی کوئی قبر تک نہیں جا سکتا تھا. کیسے جاتا؟ کیونکہ ام المومنین گھر میں موجود تھی، کوئی قبر تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اور آج کے اس دن میں بھی کوئی آدمی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. جب آپ کی وفات ہوئی تو ام المومنین حضرت عائشہ کی موجودگی سے گھر کے اندر قبر کی حفاظت کی، کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا. اور جب ام المومنین حضرت عائشہ کا ماں کی وفات ہو گئی تو قبر کے چاروں طرف سے دیواریں بنا دی گئیں، اس سے حفاظت ہوئی. پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں 5 کونے والی دیوار بنائی گئی جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. اور اس کے بعد باہر سے جالی لگا دی گئی جو حضرت جو کیا کہتے ہیں ان کے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر اس کو لگایا گیا. وہ باہر کی جو جالی آپ کو نظر آتی ہے. یعنی کوئی بھی آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر تک نہ اس وقت پہنچ سکتا تھا نہ آج پہنچ سکتا ہے. کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ بات غور سے جان لیجئے اور سن لیجئے اور اس کو اپنے دماغ میں پورے طور پر آپ لوگ بیٹھا لیجئے کہ وہ دجال ہے، وہ آدمی کذاب ہے، وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنے سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی خدمت کی ہے. جھوٹا ہے وہ. ابھی کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ کے گروپ میں 1-2 گروپ میں ہم ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی ہے چادر ادھر لٹکائے ہوا ہے، عربی جس طرح سے پہنتے ہیں، کہا کہ یہ 20 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی خدمت کر رہا تھا، ابھی انتقال ہو گیا. آپ لوگوں نے دیکھا تھا جی اس کو؟ واٹس ایپ وغیرہ میں گھوم رہا تھا خوب. نہیں دیکھنے کو ملا. خوب لوگوں نے اس کو شیئر کیا کہ 20 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی یہ خدمت کر رہا تھا. اور پتہ نہیں لوگوں کا دماغ کیسا ہے، نہ اس شخص کی داڑھی ہے نہ کچھ ہے، کلین شیو ہے، خالی ٹوپی لگایا ہوا ہے اور کہہ دیا کہ یہ خدمت کر رہا ہے. اور مسلمان لوگ بہت شوق سے سبحان اللہ الحمدللہ اس کے نیچے لکھ رہا ہے. یاد رکھیے جو بھی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قبر کو دیکھیں ہیں یا قبر تک پہنچے ہیں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے. اس کی بات نہیں مانیے گا، جھوٹا ہے وہ. اگر بادشاہ بھی اس زمانے میں اگر یہ چاہے کہ وہ قبر کے سامنے جا کر کھڑا ہو تو نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے وہ کھڑا. جالی کے اندر قبر نہیں ہے، جالی کے بعد بھی 2 دیوار ہے قبر تک پہنچنے کے لیے، 2 دیوار ہے اور ان دونوں دیواروں میں کوئی دروازہ نہیں ہے کہ جس کو کھول کر کے اندر قبر تک داخل ہوا جا سکے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ جی شیخ. ہاں، ہر سال کوئی نہ کوئی ظالم اس امت کا اس طرح سے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے اس امت کی حفاظت کرے. جھوٹا وہ کہے گا کہ ہم دیکھو وہاں سے ایک کپڑا لے کر کے آئے ہیں، کوئی کہے گا ہم یہ قبر کی مٹی لے کر کے آئے ہیں، کوئی کہے گا کہ ہم یہ اس کا جو خادم ہے، خادم خاص سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ بہت مشکل سے نکال کر کے یہ مٹی ہم کو دیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی مٹی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جھوٹا ہے وہ بولنے والا بھی جھوٹا ہے. اور اگر اس کو کسی نے ایسا کہہ کر کے دیا ہے تو وہ اس سے بڑا جھوٹا ہے، اس سے بڑا جھوٹا ہے. کوئی نہیں جا سکتا ہے قبر تک، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، یہ جان لیجیے. یہ قبر کے اوپر چادر چڑھائی جو گئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو جس کو سمجھ میں آتا ہے ویسے ہی بولتا ہے. یہ اس کا کپڑا ہے، یہ اور کپڑے کا ٹکڑا لوگ لا کر کے دکھاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ ہم کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا ہے، یہ فلاں کا ٹکڑا ہے، یہ فلاں کا ٹکڑا ہے. سب جھوٹا ہے، جھوٹ کہتا ہے سب، ہے نا. کوئی کہتا ہے کہ ہم مسجد میں قبر کے پاس جا کر کے جھاڑو لگاتے تھے. ایک آدمی نے تو یہاں تک دعویٰ کیا
کہ یہ وہ صاحب ہیں، وہ پاکستانی تھا، کہا یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے قبر کو اپنے داڑھی سے جھاڑتا تھا، وہ قبر کو داڑھی سے اس کی صفائی کرتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی جھوٹی جھوٹی باتیں، کیونکہ یہ امت جو ہے ایسی چیزوں کے اوپر بھاگتی ہے بہت زیادہ، ہے نا، ان چیزوں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتی ہے۔ ذرا سا اس طرح کی بات کیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کہ لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس مقام پہ آ کر کے پھسل جاتے ہیں۔ سب کے سب جھوٹا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں لولا ذالک ابرز قبرہ غیر انہ خشیہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا خوف تھا، ڈر تھا، ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو اگر عام قبرستان کے اندر رکھا جائے تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، وہاں جا کر کے عبادت کریں گے اور یہ کریں گے۔ اور یہ بات کتنی سچی ہے، دیکھیے آج اتنا یہ معاملہ ہے، اتنا سیکورٹی کا معاملہ ہے، سب کچھ ہے، تب یہ حال ہے۔ اور اگر باہر رہتی قبر تو لوگ مٹی تک اٹھا کر کے اس کی کھا جاتے، کچھ باقی نہیں رکھتے۔ قبر تک پہنچنے کے لیے لڑائی جھگڑا کرتے، ایک دوسرے کو مارتے جان سے، تب جا کر کے وہاں پہنچتے۔ عورتوں مردوں کا اس طرح سے ہجوم ہوتا اور ایسا منظر ہوتا کہ دنیا ایسا منظر کبھی نہ دیکھی ہو، یہ معاملہ ہوتا۔ اس امت میں جہالت اس قدر سے قبر کے فتنوں کے طور پہ آئی ہے کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، یہ حال ہوتا۔ بہرحال تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو محفوظ کر دیا۔ ہاں جی، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قبر کے اوپر تعمیر کرنا، اس کو بنانا اور اسی طریقے سے اس کو سجدگاہ بنانا کسی بھی صورت پہ جائز اور درست نہیں ہے۔ چلیے، اور حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 یوم قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، عربی بات، میں اللہ کے سامنے اس بات سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا دوست خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ نہ بنا لینا، میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں۔ یہ تیسری حدیث ہے جی۔ دیکھیے اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے، ہے نا، ولی مسلم، یعنی مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، جندب ابن عبداللہ البجلی، بجلی نہیں البجلی، قال کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت بخمس، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا، 5 دن پہلے۔ اللہ اکبر۔ ان حدیثوں کو دیکھیے، ایک میں تذکرہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے اندر آپ نے کہا، ایک حدیث میں یہ تذکرہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرض کا اضافہ ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور یہاں پہ صراحت کر دی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے 5 دن پہلے کہا۔ 5 دن، کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے جی اس میں؟ یہ سب کتنا تاکید ہے، دیکھیے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس حال میں کہ جب آپ اپنے مرض موت میں تھے، آپ اپنے وفات سے 5 دن قبل امت کو یہ خطاب کر رہے تھے، ہے نا۔ اور یہ خطاب کب تھا؟ آپ نے اپنی زندگی کے، یعنی حضرت صحابی کون ہے؟ جندب ابن عبداللہ کی یہ جو روایت ہے، یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر بیان کر رہے تھے، خطبے کے اندر بیان کر رہے تھے۔ روایت کیا ہے اس کی تشریح انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ہاں کسی کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. یہ بات صحیح ہے کیا کچھ یہودی لوگ نبی کی قبر تک گفا بنا کے پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے؟ بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے مضبوط. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں اتنا یہ ہم نا لیٹرنگ ٹنکی کے اوپر ایک روم بنائے ہوئے ہیں تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹنکی جی ٹنکی کے اوپر ایک روم بنا ہوا ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. نہیں. نہیں وہ جگہ تو ناپاک ہو گئی نا. اچھا. ارے بھائی جو حکم زمین کا ہے وہ حکم آسمان کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نیچے قبر ہے ہم اس کے اوپر چھت بنا کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ صحیح ہوگا؟ نہیں. تو جس کا زمین ہوتا ہے اسی کا آسمان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی زمین ہے آپ ایک فلور گھر بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم کہیں گے کہ دوسرے فلور سے ہم بنائیں گے تو اپنے زمین میں بنا لیا ہم آسمان میں بنا رہے ہیں تو ہو جائے گا؟ نہیں. اور کسی کوئی سوال ہے؟ ایک میرا ایک سوال ہے. جی ابھی فجر کے وقت مطلب نماز کے لیے ٹائم لاسٹ کتنا ٹائم تک رہتا ہے؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی صاف نہیں آتی. شیخ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ ابھی فجر کا جو مطلب ٹائم جو ہے کہ 3:45 بجے اذان ہوتی ہے تو لاسٹ فجر کا وقت کتنے بجے تک ہوگا؟ یہ سوال تھا میرا. لاسٹ فجر جی لاسٹ فجر کا وقت یہاں تک کہ سفیدی پھیل جائے پورے طور پر یا سورج طلوع ہو جائے ایک وقت اس کا مختار وقت ہے یعنی پسندیدہ وقت. تو پسندیدہ وقت کب ہے؟ جب تک تاریکی ہے نا. جی اور فجر کا آخری وقت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک ہے. جی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اگر آپ نے ایک رکعت مکمل پا لیا کہ ابھی سورج نہیں طلوع ہوا تھا تو آپ کی نماز ہو جائے گی قضا نہیں ہوگی نماز. جی جزاک اللہ خیر. لیکن اس میں پسندیدہ وقت ہے. پسندیدہ وقت یہ ہے کہ جو تاریکی وقت ہے جس کو غلس کہتے ہیں تاریکی میں اس وقت میں فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے. جی اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ السلام علیکم. جی بولیے. جیسے کہ میرا پیسہ چوری ہو گیا کوئی چیز بھی پیسہ جیسے کہ 10,000 میرا پیسہ چوری ہو گیا ہے اگر اس کو ہم صدقہ میں داخل کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آدمی بول دیتا ہے کہ صدقہ میں نکل گیا جانے دو صدقہ نکل گیا. نہیں کر سکتے. نہیں چوری ہو گیا یا سامان کھو گیا تو اس کو صدقہ میں نہیں داخل کر سکتے. آپ معاف کر سکتے ہیں جو چور لے گیا ہم اس کو معاف کرتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کا حق تھا آپ نے دستبردار آپ ہو گئے اس سے معاف کرنے کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. لیکن آپ اس کو کہیں کہ نہیں ہم صدقہ کر دیے اس کے نام سے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے کوئی آدمی یہ کہے کہ کسی نے چوری کر لیا یا کسی کا مال کھو گیا تو اب وہ کہے گا ہم زکوٰۃ چلو اتنا کا زکوٰۃ نکل گیا ہمارا ہم اس کو زکوٰۃ میں مان لیتے ہیں تو نہیں ہوگا. اس کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے. نیت پہلے ہونا چاہیے. یہ مسئلہ اس وقت آیا تھا جب نوٹ بندی ہوا تھا. جتنا پیسہ سب کا کیا ہوا؟ اور ایک سوال ہے. جی بولیے. جیسے کہ نماز میں ہم جیسے قضا نماز ہو گیا تو ہم تکبیر پڑھ سکتے ہیں؟ تکبیر مانے اقامت.
जी जी इकामत ना, नमाज से पहले अल्लाह अकबर जो कहते हैं जी कह इकामत। सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है फिर। हैं और किसी को कोई सवाल नहीं है ना? चले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। الله 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 الله